اعلموا جان لو، اعلموا پہچان لو، سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل کے طریقے سے ہے، اس طریقے سے کھیل چند گھڑیوں میں ختم ہو جاتا ہے، کھیل کی رونق تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں کہا وَلَهَوٌ، یہ دنیا کی زندگی تماشے کی طرح ہے، جس طریقے سے تماشا دکھانے والا تھوڑی دیر میں تماشا دکھا کر کے چلا جاتا ہے، لوگوں کے دل میں یہ جنون رہتا ہے کہ اے کاش تماشا دکھانے والا تھوڑا تماشا اور دکھا لیتا، ہمیں اور بھی زیادہ مزہ مل جاتا۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والا یہی التجا کرے گا، یہی تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں تھوڑا اور رہنے۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ دنیا مومن کے لیے بتایا گیا قید خانہ ہے۔ قید خانہ، دنیا کے اندر قید خانے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کس طریقے کی ہوتی ہے، ان کا وہاں کا رہنا سہنا، وہاں کا کھانا پینا کس قدر دشوار کن ہوتا ہے۔ جیل تو جیل ہے، قید خانہ تو قید خانہ ہی، وہاں آسانی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، وہاں خوشحالی کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ تو کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح، پریشانیاں دنیا میں وہ جھیلے گا لیکن آخرت کے لیے، دشواریاں دنیا کے اندر برداشت کرے گا لیکن آخرت کے لیے اس کے ذہن و دماغ میں آخرت چل رہی ہوگی۔ اسی لیے کہا الدنیا سجن المؤمن، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح ہے۔ وجنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے دنیا سب کچھ ہے لیکن ایمان والے کے لیے آخرت سب کچھ ہے۔ تو دنیا کی حقیقت کیا کہ مومن کے لیے اس کو قید خانہ بتایا گیا۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل، تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنے کی جگہ، مال و جائیداد میں بڑھوتری کرنے کی جگہ، حسب و نسب میں فخر کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا کو کیا کہا کہ یہ صرف کھیل اور تماشے کی چیز ہے۔ اللہ نے آگاہ کیا، متنبہ کیا، ہوشیار کیا کہ سن لو دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اعلموا جان لو، اعلموا پہچان لو، سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل کے طریقے سے ہے، اس طریقے سے کھیل چند گھڑیوں میں ختم ہو جاتا ہے، کھیل کی رونق تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں کہا وَلَهَوٌ، یہ دنیا کی زندگی تماشے کی طرح ہے، جس طریقے سے تماشا دکھانے والا تھوڑی دیر میں تماشا دکھا کر کے چلا جاتا ہے، لوگوں کے دل میں یہ جنون رہتا ہے کہ اے کاش تماشا دکھانے والا تھوڑا تماشا اور دکھا لیتا، ہمیں اور بھی زیادہ مزہ مل جاتا۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والا یہی التجا کرے گا، یہی تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں تھوڑا اور رہنے کو مل جاتا۔ کھیل اور تماشے کی طریقے سے ہے۔ وزینتن، یہ دنیا زیب و زینت کی طریقے سے ہے، خوبصورتی کی طریقے سے ہے۔ انسان کی خوبصورتی کی مثال لے لو، انسان ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا، انسان ہمیشہ خوبصورتی اس کی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے دنیا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ لہو ولعب وزینت، کھیل ہے، تماشا ہے، خوبصورتی کی چیز ہے۔ اس کے بعد میں کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر کرنے کی جگہ ہے۔ لوگ ہر چیز میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی چیز کا نام دنیا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں بڑھوتری حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، کھیل اور تماشے کی طریقے سے ہے۔ کھیل اور تماشا جیسے ختم ہو جاتا تھوڑی دیر میں، ایسے تھوڑی سی دیر میں دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی بڑی مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی پانی کے طریقے سے، پانی سے تعبیر کی۔ اللہ نے کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فاختلط به نبات الارض، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کے سامنے مثال بیان کر دیجئے کہ دنیا کی زندگی پانی کے طریقے سے ہے۔ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اس پانی کے ذریعہ زمین کے اندر درخت نکلتے ہیں، کوپلیں نکلتی ہیں، ہریالی آتی ہے، سرسبز و شادابی آتی ہے۔ پھر تھوڑی سی دیر میں جب ہریالی ابھر آتی ہے، پیڑ پودے ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں، تیز و تند ہوا چلتی ہے، فتذروہ الریاح، تیز و تند ہوا چلتی ہے تو پیڑ پودوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کی مثال ہے، انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنکھیں کھولی، تھوڑے دنوں کے بعد چلنا سیکھ گیا، تھوڑے دنوں کے بعد وہ کھانا کمانا سیکھ گیا، پھر مضبوط ہو گیا، جوان ہو گیا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا ہو گیا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ دنیا کی زندگی پانی کی طریقے سے، اللہ آسمان سے پانی جب نازل کرتا ہے، اس پانی کی وجہ سے ہریالی نکلتی ہے، پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھر پیڑ پودے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، مضبوط ہونے کے بعد ایک تیز و تند جب آندھی چلتی ہے تو سارے پیڑ پودے اکھڑ کر کے فنا اور ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے دی۔ دنیا میٹھی میٹھی، دنیا ہری اور بھری، دو چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئیں کہ دنیا میٹھی، ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان میٹھی چیز کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے، ہر انسان کو میٹھی چیز پسند ہے، تو دنیا جب میٹھی ہوگی تو انسان ویسے ہی اس کی طرف لپکے گا۔ دنیا جب ہری بھری ہوگی، ہریالی کس کو پسند نہیں ہے، جب دنیا ہری بھری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انسان اس کی طرف لپکے گا۔ اسی لیے کہا کہ دنیا میٹھی بھی ہے، دنیا ہری بھری بھی ہے، تم دنیا سے بچتے رہنا۔ پیارے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی بھی ہے، دنیا ہری بھری بھی ہے۔ دنیا کو دو چیزوں سے تعبیر کیا گیا کہ دنیا میٹھی ہے، دنیا ہری بھری بھی ہے۔ اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں جانشینی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے میری امت کے لوگوں تم دنیا سے بچتے رہنا، دنیا یہ میٹھی ہے، تم اپنے آپ کو دنیا کی مٹھاس میں ملوث کر کے اللہ سے دور نہ ہو جانا۔ دنیا یہ ہری بھری ہے، اس کی ہریالی میں گم ہو کر کے تم اللہ کو نہ بھلا دینا۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تم دنیا سے ڈرتے رہنا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تم عورتوں سے بھی ڈرتے رہنا، عورتوں سے بھی بچتے رہنا، دنیا سے بھی بچتے رہنا۔ پیارے نبی نے یہاں آگاہ کر دیا کہ تم دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ دنیا سے اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رنگینی میں اتنا گم نہ ہو جانا کہ تم آخرت بھول جاؤ۔ حالانکہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں کھانا کمانا بھی ہے، دنیا میں سب کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر کے صرف اللہ اللہ کرنے لگے صوفیوں کی طریقے سے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تم اپنا حصہ مت بھولنا، کھانا بھی، کمانا بھی، زیب و زینت بھی اختیار کرنا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا، لیکن تم اپنے دل کے اندر اتنی حرص پیدا نہ کر لینا کہ تم دنیا کے چکر میں آ کر کے آخرت سے بالکل غافل ہو جاؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ دیکھنا بھی ہے، تلاش بھی کرنا ہے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، کھاؤ پیو، موج کرو، انجوائے کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سب کرو، لیکن دنیا میں رہ کر کے آخرت کو نہ بھولو۔ یہ ہے دنیا سے بچتے رہنے کا مطلب۔ دنیا کی حقیقت جانتے ہوئے ایک چیز اور سن لیں کہ دنیا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ملعون کہا۔ ملعون یعنی ملعون کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دنیا کو اللہ نے ملعون کہا۔ صرف 4 چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں حدیث میں بتائی گئیں جو ملعون نہیں ہیں، ورنہ ساری چیزیں ملعون بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعونۃ ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے،
دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، ملعون ما فیہا، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے۔ لیکن چار چیزیں پیارے نبی نے الگ کر دی، الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کا ذکر ملعون نہیں ہے، دنیا کے اندر اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ملعون نہیں ہیں۔ وما والاہ، جن کو اللہ پسند کرتا ہو وہ بھی ملعون نہیں ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہو وہ بھی ملعون نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ملعون نہیں، اللہ جن سے محبت کرتا وہ بھی ملعون نہیں۔ او عالم، عالم بھی دنیا کے اندر جتنے علم والے جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں وہ بھی ملعون نہیں ہیں۔ او متعلم، علم حاصل کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ملعون نہیں۔ چار چیزوں کو چھوڑ کر کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں۔ اللہ کا ذکر نکال دو، اللہ کے ذکر میں وہ ساری عبادتیں آ گئیں جو اللہ کو پسند ہیں، اس کے بعد میں اللہ جن سے محبت کرتا ہے یعنی ایمان والوں کو نکال دو، مسلمانوں کو نکال دو، اسلام والوں کو نکال دو، یہ ملعون نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ ملعون ہیں۔ عالموں کو نکال دو، علم حاصل کرنے والوں کو نکال دو، ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگوں کو ملعون بتایا گیا۔ دنیا کی حقیقت کیا؟ الدنیا ملعونہ، چار چیزوں کے علاوہ پوری دنیا ملعون ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں اب بھی نہ کھلیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت تعدل عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ مثال دے کر کے کہا گیا مچھر کتنا معمولی سا کیڑا ہے، اس کے پر کتنے سے معمولی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مچھر کے پر کی مثال دی ہے کہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، سارے کے سارے کافر پانی کے مارے مر جاتے، کھانے کے مارے مر جاتے۔ یہ اللہ کافروں کو کھلا رہا ہے، کافروں کو پلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو جتنے بھی کافر ہیں نا جتنے بھی عیش میں ہم دیکھتے ہیں کافروں کو، بڑی لگژری ان کی لائف گزرتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں بہت پیسہ ہے، بہت اچھا کاروبار ہے، بہت اچھا گھر مکان ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی انسان سمندر میں انگلی ڈالے، سمندر میں انگلی ڈالے، پھر اس کے بعد انگلی کو نکال کر کے دیکھے کہ انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ یہ انگلی میں جتنا پانی آ رہا ہے اتنی حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے۔ یہ سمندر آخرت کی طرح، یعنی جو سمندر نظر آ رہا ہے جس میں انگلی ڈالی ہے یہ آخرت ہے، انگلی ڈال کر کے جو پانی انگلی میں لگ رہا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دنیا کے چکر میں آ کر کے آخرت کو نہ بھلائیں، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد نہ کریں۔